کے وفد کی امن تجویز پر غور کے لیے جمعے کو مصر آمد متوقع۔ اسرائیل کے غزہ پر ٹینکوں اور میزائلوں سے حملے، حماس کے بھرپور مزاحمت کے دعوے۔ یوکرین پر روس کے تازہ حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اب فنڈنگ کی ضرورت ہے، امریکی سفیر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے اعلیٰ سطحی عہدیداروں کے ایک وفد کی آمد جمعے کو قاہرہ میں متوقع ہے، جہاں وہ مصری امن تجویز پر غور کریں گے جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مصر کے 3 مرحلوں پر مشتمل امن منصوبے میں یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ، اسرائیل کے زیر حراست فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی کا مشاہدہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کے بعد جنگ کے انتظام کے لیے ٹیکنوکریٹس کی فلسطینی حکومت کے قیام کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے تازہ کارروائیوں میں غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید بمباری کی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز کے خان یونس وسطی غزہ کے مغازی کیمپ اور رفح پر حملوں میں 31 افراد ہلاک اور 61 زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی افراد اور صحت کے عملے کے مطابق بم ان عمارتوں پر برسائے گئے جہاں عام شہری پناہ لیے ہوئے ہیں۔ حماس کی زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت نے جمعے کے روز کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے فلسطینی علاقے میں کم از کم 21,507 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ان اعداد و شمار میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 187 اموات بھی شامل ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ لڑائی کے دوران غزہ میں 55,915 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے اپنے نئے سال کے پیغام میں 2024 میں دنیا بھر میں اعتماد اور امید پیدا کرنے پر زور دیا۔ Humanity is in pain. Our planet is in peril. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں پہلے سے ریکارڈ کی گئی ایک مختصر تقریر میں گوٹیرس نے تشدد، جنگ، ماحولیاتی تبدیلی، غربت اور معاشی مشکلات کا حوالہ دیا اور دنیا پر زور دیا کہ وہ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ AFP کے ذرائع کے مطابق ترک پارلیمنٹ میں جنوری کے وسط سے پہلے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے لیے ووٹنگ کا امکان نہیں ہے۔ امریکہ کی قیادت میں مغربی اتحاد میں سویڈن کے الحاق کو منگل کے روز خارجہ امور کی کمیٹی نے منظور کر لیا، جس سے 19 ماہ سے جاری تعطل کا خاتمہ ہوا۔ اب اسے مکمل 600 نشستوں والی پارلیمنٹ کے ذریعے ووٹ دینا ہوگا، جہاں صدر رجب طیب ایردوان کے حکمران اتحاد کو اکثریت حاصل ہے۔ اس کے بعد صدر اس پر دستخط کریں گے۔ بائیڈن انتظامیہ ایسے غیر ملکی بینکوں پر پابندیاں عائد کرے گی جو یوکرین میں روس کی جنگ کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ ایک صدارتی حکم نامے کے تحت ان مالیاتی اداروں کے خلاف ثانوی پابندیاں نافذ کرے گا جو پہلے سے روس کی دفاعی صنعت کو سپورٹ کرنے کے لیے نشانہ بننے والی کمپنیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے ایک بیان میں کہا کہ ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ جو بھی روس کی غیر قانونی جنگ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے وہ امریکی مالیاتی نظام تک رسائی سے محروم ہو سکتا ہے۔ دریں اثنا چین کے سب سے بڑے بینکوں نے مغربی اداروں کے پیچھے ہٹنے کے بعد جنگ کے بعد سے روس کو اربوں ڈالر مالیت کے قرضے فراہم کیے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یوکرین میں اوڈیسا کے گورنر کے مطابق روس کی جانب سے ایک رہائشی عمارت کو میزائل سے نشانہ بنائے جانے کے بعد 3 افراد ہلاک اور کم از کم 15 زخمی ہو گئے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ روس نے جنگ کے دوران یوکرین پر اب تک کا اپنا سب سے بڑا میزائل حملہ کیا ہے، جس میں 13 شہری ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ ملک کے جنوب اور مغرب میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کئی ہفتوں سے خبردار کر رہا ہے کہ روس اس کے توانائی کے نظام پر بڑا فضائی حملہ کرنے کے لیے میزائل ذخیرہ کر رہا ہے۔ گزشتہ برس پاور گریڈ پر روسی میزائل حملے کے بعد لاکھوں یوکرینی تاریکی میں ڈوب گئے تھے۔ جمعے کے روز کیف میں امریکی سفیر نے کہا کہ یوکرین پر روس کے تازہ حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اب فنڈنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس کانگریس میں مخالفت کے باوجود یوکرین کے لیے مزید فوجی امداد پر زور دے رہا ہے۔ برجٹ برنک نے ایکس پر لکھا کہ یوکرین کو 2024 میں آزادی کی جنگ جاری رکھنے کے لیے اب فنڈز کی شدید ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔